بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یاد رکھو اللہ کی طرف سے جب غیبی مدد آتی ہے تو کچھ خاص اشارے اور نشانیاں اچانک ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو آپ کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، آپ کو ایمان کی طاقت کا احساس ہوتا ہے اور آپ کو اپنی مشکلات کا حل ملتا ہے۔ یاد رکھو جو قریب ہوتا ہے مدد کے لیے اسے ہی پکارا جاتا ہے، اور رب سے زیادہ کوئی بندے کے قریب ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ سب سے پہلے سننے والا ہے اور پھر سب سے پہلے جاننے والا ہے۔ اسے لفظوں کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، اسے لکھ کر درخواست دینے کی بھی ضرورت نہیں، اسے دلیلیں بھی نہیں چاہیے کہ ہمیں مدد کیوں چاہیے۔ اس ذات تک پہنچنے کے لیے بس اسے پکارنا پڑتا ہے۔ وہ سب کا دوست ہے، سب کا مددگار ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کی خاموشی کون سے راز اور دکھ چھپاتی ہے۔ وہ جانتا ہے کس چیز کی طلب آپ کو گھائل کر رہی ہے۔ وہ تو الخبیر ہے، یعنی ہر چیز سے باخبر۔ وہ جانتا ہے کہ آپ نے کتنا صبر کیا ہے۔ اپنے آپ کو مطمئن رکھیں کیونکہ وہ سننے والا اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے تمہیں زار زار روتے ہوئے، وہ جب دیکھتا ہے ناممکن کے باوجود اس پر یقین کرتے ہوئے، اور وہ جب دیکھتا ہے تمہیں صبر کی آخری حدوں پر بھی اس کا در کھٹکھٹاتے ہوئے، تب اللہ کن فرماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، تو پھر کیوں انسان مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر لا حاصل کچھ بھی نہیں رہتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں۔ وہ تو بس تمہاری پکار کا منتظر ہے۔ دیکھو جب اللہ کسی بندے سے کوئی شے لیتا ہے یا تو اس سے بڑھ کر بہترین شے عطا فرماتا ہے، یا اسی شے کو انتہائی خوبصورت طریقے سے واپس لوٹا دیتا ہے، جیسے انتہائی خوبصورت انداز میں لوٹایا تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ اور پتہ ہے ساری بات دعا، صبر اور توکل ہی کی تو تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے امید لگائی اور اللہ نے ان کے لیے معجزہ کر ڈالا۔ تم بھی اس رب سے امید لگا کر دیکھو، یا تو بہتر لے کر تمہیں بہترین سے نواز دے گا، یا تو بہتر کو بہترین بنا کر تمہارے پاس خوبصورت انداز میں پیش کرے گا۔ رب سب کو دیتا ہے، وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن رب اس لیے خاص اہتمام کرتا ہے کہ جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے اہتمام کیا ہو۔ دیکھیں کہ رب بہت شرم و حیا والا ہے۔ جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا، رب اسے کیسے انکار کرے گا؟ جس نے اللہ کی محبت کے لیے بندوں سے محبت کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، رب اس بندے کے کھلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا جو شاکرین میں سے ہو۔ اور پھر ایسا بندہ اپنی ضرورت اپنے رب کو بتائے تو رب کہے کہ ایسا صابر و شاکر بندہ جو ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے اسے قبولیت سے نواز دیا جائے۔ یاد رکھو دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وضو ہماری بندگی ہے۔ اپنی بندگی میں کمال کو پہنچ جائیں اور دعاؤں کی قبولیت کے معجزات دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر دم تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تو تمہاری آنکھ میں آنے والی ایک ننھی سی بوند سے بھی واقف ہے۔ تم کیوں پریشان ہو جاتے ہو؟ کیوں لوگوں کے تانے، ان کے دیے ہوئے زخم اتنے بڑے لگتے ہیں کہ تم خود کو تکلیف دیتے رہتے ہو؟ کیا تمہارے رب نے تمہیں اس لیے تخلیق کیا تھا کہ تم ہر بات کو دل پر لے لو؟ تم نے رب کو سمجھا ہی نہیں کبھی۔ کیا تمہارے لیے تمہارا رب کافی نہیں؟ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑے گا؟ نہیں، وہ تمہیں کبھی بھی ایسے نہیں چھوڑے گا۔
نہیں، وہ تمہیں کبھی ایک چھوٹے سے، بالکل چھوٹے سے لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ یہ تم ہی ہو جو اسے چھوڑ کر دنیا میں گم ہو جاتے ہو اور اسے بھول کر اپنے کاموں میں مگن ہو جاتے ہو، اس ذات کو بھول جاتے ہو جس کا حق سب سے زیادہ ہے تم پر۔ ان بھول بھلیوں میں کھو جاتے ہو، پھر وہ تمہیں مہلت دیتا ہے، بلکہ اصلیت دکھاتا ہے دنیا والوں کی۔ تم گھومتے جاتے ہو ان بھول بھلیوں میں اور راستے تلاشتے رہتے ہو، لیکن تمہیں راستہ نہیں ملتا کہیں سے بھی۔ باہر نکلو، وہ تو تمہیں اپنے رحم کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے، اور جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ جب تم تھک جاتے ہو نا، تو پھر اس کے رحم کی چادر ہی تمہیں اپنی لپیٹ میں لیتی ہے، اس لیے پھر وہ تم پر رحم کر دیتا ہے۔ اور وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ ہو سکتا ہو کہ اب ہی تم نصیحت پکڑ لو، شاید اب بھی آ جاؤ، اور جب تم نہیں آتے تو پھر وہ انہی لوگوں کو اسی دنیا میں تمہارے لیے آزمائش اور درد کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ وہ تو تمہیں اپنے پاس بلانے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے تم کو، اس لیے تکلیف دیتا ہے۔ تکلیف کوئی بھی ہو، جیسی بھی ہو، چاہے وہ ایک کانٹا چبھنے کی بھی ہو، تو دل چھوٹا مت کیا کریں، فوراً اللہ کو بتایا کریں اور اس کے حوالے کر دیا کریں سب کچھ، خود مت سلجھایا کریں، اپنا سب کچھ مالک کے سپرد کر دیا کرو، پھر مالک جانے اور اس کے کام۔ ہاں، محبت کرتا ہے نا تم سے، تو اسے اچھا نہیں لگتا کہ تم خود کو تکلیف دو، وہ تمہیں ہنستے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ بھلا محبت کرنے والا رب کبھی تکلیف میں دیکھ سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ اس نے یہ غم مجھے ہی دینے تھے، ہاں، کیونکہ یہ تمہارا اللہ سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ لوگوں کی پرواہ کیوں کرتے ہو؟ اپنے اللہ کی کیوں نہیں کرتے کہ اس سے کیا یہ اچھا لگے گا کہ تمہارے یہ آنسو لوگوں کے آگے بہیں؟ نہیں، کبھی دنیا کی پرواہ مت کرو، یہ صرف دھوکہ ہے، اور جانتے ہو یہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ اس پر یقین کر کے ایک بار ضرور دیکھنا۔ ہاں، اپنے سارے غم، اپنے سارے آنسو اور سارے کے سارے دکھ صرف رب کے در پر بہا لینا۔ تمہیں روکے گا نہیں، ڈانٹے گا نہیں، بیزار بھی نہیں ہوگا اور تھکے گا بھی نہیں۔ تم بتاتے بتاتے تھک جاؤ گے، یہاں تک کہ تم سب کچھ بتا دو گے، مذاق بھی نہیں اڑائے گا تمہاری کسی بات کا، تمہیں اپنی بات ختم کرنے کا بھی نہیں کہے گا، بس خاموشی سے چپ چاپ سنتا رہے گا، اور کسی کو تمہاری باتیں بتائے گا بھی نہیں، بلکہ اپنے پاس سنبھال کے رکھ لے گا، اور جب سب کچھ بتا کر فارغ ہو جاؤ تو پھر تم دیکھنا وہ تمہیں کیسے اپنی پیاری سی میٹھی سی رحمت والی آغوش میں لے لے گا اور تمہیں میٹھی سی پیاری سی نیند سلا دے گا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، امتحان ہوتے ہیں کہ وہ کتنا ثابت قدم ہے۔ ثابت قدمی ایسی صلاحیت ہے کہ جس کے بعد مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ وہ جان دیتا ہے کہ ہر مشکل ہمیں پہلے سے زیادہ مضبوط بنانے کے لیے آتی ہے۔ مشکل کا انعام آسانی ہے، اور آسانی کے بعد ایک اور امتحان آتا ہے، اور اس طرح زندگی آگے بڑھتی ہے۔ مشکلات اور آسانیاں دراصل زندگی کی دو طرزیں ہیں۔ جب تک آدمی مشکل کو مشکل اور آسانی کو آسانی سمجھتا ہے، ان دونوں طرزوں میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ جو اصول ان طرزوں سے آزاد کرتا ہے، ہر شے کو من جانے اللہ سمجھ کر زندگی گزارنا ہے۔ جو لوگ ہر کام کا رخ اللہ کی طرف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت عطا فرماتے ہیں۔ ذہن کا فرمانبرداری سے نافرمانی کی طرف جانا ناشکری ہے۔ جس وقت ذہن نافرمانی کی طرف راغب ہو تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ فرمانی کا پیڑن ہے۔ شکر کرنے سے آدمی صبر کرنا سیکھتا ہے، اور صبر اصرار و قربانی کے ساتھ یہ یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ ذکر، شکر اور صبر ایسا عمل ہے جو ذہن کو شکوک و شبہات اور منفی سوچوں سے دور رکھتا ہے۔ بے شک ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔